بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام سجاد میر کے ساتھ میں ہوں آپ کے میزبان جواد باقر۔ ناظرین، پاکستان کا ایک بیان آیا ہے کہ بھارت پھر سے فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے بھی بھارت فالس فلیگ آپریشن کر چکا ہے، جس میں بھارت کو منہ کی کھانی پڑی اور پوری دنیا نے دیکھا کہ بھارت نے کس طرح سے منہ کی کھائی۔ فالس فلیگ آپریشن تو کر لیتا ہے مگر اس کے بعد پھر منہ دکھانے کے لیے منہ چھپاتا پھرتا ہے۔ بلکہ دوسری جانب یہ دیکھا جائے کہ اکثر جب بھی ان کے الیکشن ہوتے ہیں تو الیکشن سے پہلے وہ جتنے بھی الیکشن مہم اپنی چلاتا ہے وہ پاکستان کے اینٹی جا کر ہی اپنی مہم کو آگے لے کر چلتا ہے۔ خاص طور پر مودی سرکار کے دور حکومت میں یہ واضح طور پر دیکھا گیا ہے۔ اب بھی اسی طرح سے اندرونی خلفشار ہیں، ان سے توجہ ہٹانے کے لیے، عوام کا دھیان ہٹانے کے لیے، عالمی توجہ ہٹانے کے لیے پھر سے وہ ایک دفعہ سے اس طرح کے ہوچے ہتھکنڈے اور پلان کر رہا ہے۔ پاکستان کی طرف سے شاہ محمود قریشی صاحب، عمران خان صاحب اور وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے بھی کہا کہ بھارت ہے وہ پھر سے ایک دفعہ سے فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے۔ دوسری جانب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے یو اے ای کا دورہ کیا، اپنے ہم منصب سے بھی انہوں نے ملاقات کی ہے اور شیخ سید نہان سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے، جہاں پر انہوں نے یہ بات سامنے اٹھائی ہے بھارت کے متعلق کہ بھارت کس طرح سے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے خطے کا امن برباد کرنے کے لیے۔ اسی پر آج گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان کے نامور دانشور، تجزیہ کار، کالم نگار سجاد میر صاحب۔ سجاد میر صاحب، آپ کو وارم ویلکم کرتے ہیں۔ سجاد میر صاحب، پاکستان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ بھارت پھر سے فالس فلیگ، کیا دیکھتے ہیں کہ اندرونی خلفشار سے توجہ ہٹانے کے لیے، اپنی عوام کو اعتماد میں لینے کے لیے بھارت اسی طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتا رہا ہے؟ یہ بات درست ہے، خاص طور پر مودی کی حکومت آنے کے بعد بھارت کا رویہ پاکستان کے حوالے سے، مسلمانوں کے حوالے سے ہمیشہ منفی رہا ہے، نیگیٹو رہا ہے۔ اور ہم خاص طور پر دنیا کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور عالم عرب کو بھی، عالم اسلام کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، جو ان کو نہیں سمجھ آتی، کہ بھارت کو آپ صرف ایک ملک نہ سمجھیں، ایک جمہوری ملک نہ سمجھیں، بلکہ اس بات پہ غور کریں کہ وہ ایک بالکل فاشسٹ ٹینڈنسیز رکھتا ہے۔ اس نے اپنے ملک کے اندر جس طرح آج کل تو خیر سکھوں کی ایک طرح کی وہ جب سکھوں کی نہیں ہے بغاوت، وہ بیسیکلی پنجاب کے کسانوں کی بغاوت ہے۔ بالکل انہوں نے اپنا طرف سے ایک نیا قانون پیدا کیا ہے جس کی روح سے جو کسان کاشتکاری کر رہے ہیں ان کے لیے سپورٹ پرائس حاصل کرنا بھی مشکل ہو جائے گی۔ وہ آپ کارپوریٹ فارمنگ کرنا چاہتے ہیں لیکن شاید ہم ابھی کارپوریٹ فارمنگ کے نہیں پہنچے، اور اس کو آپ امپوز کرنا چاہتے ہیں، تھوپنا چاہتے ہیں، کسانوں سے ان کی آزادی، ان کے اختیارات چھیننا چاہتے ہیں۔ بالکل وہ ڈٹ گئے، اور ان کے پیچھے پہلے ہی مودی حکومت کے خلاف نفرت موجود ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، سکھوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، ان کو احساس ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ ان کے جو گردواروں کے اندر ایک طرح کا سیوا کا نظام ہے، خدمت کا نظام ہے۔ ان کے ہاں جیسے ہمارے ہاں لنگر چلتے ہیں، وہ لنگر چلتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں، وہ ایک خاص لفظ استعمال بھی کہا جاتا ہے، وہ دال جس سے یہاں پنجابی میں چھڑکوں والی ماش کی دال کے چنے کے ساتھ بلا کے بنائی جاتی ہے، دلیم ٹائپ۔ جی ہاں وہ ان کا نہیں، دال ہی ان کا، لیکن گوشت تو استعمال نہیں کرتے نا، تاکہ ہر ایک مسلمان، غیر مسلم، سب کھائیں۔ ہمارے یہاں چنے کی دال عموماً بنتی ہے، یہاں پلاؤ بنتا ہے اس کا، چنوں کا، ان کے ہاں یہ دال بنتی ہے، اور اس کے لیے مشینیں بنائی ہوئی ہیں گردواروں۔ اتنا بڑا بڑا سٹیمر ہے، لوکل بنایا ہوا، وہ سٹیمر سے بھاپ نکلتی اندر جاتی ہے، اور بھاپ سے کچھ 8-10 دیگیں جو ہے نا، دیگیں ٹائپ کی جو بھی ہے، اس میں سے بھاپ کے زور پہ دال پک رہی ہے، سٹیم پر سٹیم پہ پک رہی ہے۔ تو وہ انہوں نے جگہ جگہ لگا دی ہے لنگر، وہی بالکل لوگ خدمت کے نظر سے آگے، کوئی بھوکا نہیں رہتا وہاں، جو دھرنے پہ آیا، جو سٹرائک پہ آیا وہ۔ ایک تو خیر ان کا یہ معاملہ ہے، لیکن دوسری بات ہے مسلمانوں کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ خاص طور پر ان کی ہاسٹیلٹی۔ وہ پاکستان کے ساتھ اب اپنی ہاسٹیلٹی کو تیز کرنے کے لیے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان اور چین جو ہے اس کا گٹھ جوڑ ممکن ہے۔ چین سے جوتے کھا رہے ہیں، بڑا ملک ہے وہ بھی، تو یہ امریکہ کو بتانا چاہتے ہیں، دوسرے ملکوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ پرابلم ہے، اس کو سالو ہونا چاہیے، آپ کو ہماری مدد میں آنا چاہیے۔ وہ امریکہ کی مدد دینے کے لیے چین کے خلاف ہوا کھڑا کرتے ہیں، اور چین کا اتحاد پاکستان کے ساتھ بھی شامل کرتے ہیں۔ پھر ان کے مقاصد پورے ہوتے ہیں، مقاصد یہی ہے کہ مسلمانوں کو بدنام کیا جائے، ان کے خلاف ایک طرح کی نفرت پیدا کی جائے۔ اب یہ بات عالمی عرب کو سمجھ نہیں آتی۔ اب پہلی بار آرمی چیف جو ہے انڈیا کا، وہ سعودی عرب کا دورہ کر کے آ رہا ہے، وہاں کی تمام سیکورٹی کے جتنے مسائل ہیں اس کو سارٹ آؤٹ ہم کرتے ہیں، اور کیوں اب کہہ دیا ہوگا کہ اسرائیل سے تعلقات ہیں اور
انڈیا سے کرنے ہیں، اور اب ایران سے چونکہ ان کے تعلقات ختم ہوئے ہیں تو اسٹریٹجیکلی اب آپ کے لیے امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں. انہوں نے ایران کے ساتھ اپنی جنگ کو اسرائیل سے زیادہ ترجیح دے دی ہے. اسرائیل ان کا دشمن نہیں ہے، ایران دشمن بن گیا ہے. یہ عالم اسلام کی بدقسمتی نہیں تو اور کیا ہے. بالکل. دو مسلمان ریاستیں، ہم وہاں گئے تھے، جو دفتر خارجہ کے ترجمان نے ہم سے بتایا، ہم نے پوچھا کہ آپ کی بھارت سے دوستی کا ذکر کیا. انہوں نے کہا بھی آپ ایسے سمجھے جیسے کہ آپ کی سعودی عرب سے، ہمیں آپ کی سعودی عرب سے دوستی اچھی نہیں لگتی اور آپ کو ہماری انڈیا سے نہیں لگتی. اس کے آگے حد ادب ہم نہیں بولے، کیونکہ اس کے بعد تو یہ کہنا تھا کہ بھائی انڈیا اور سعودی عرب کا آپ کیا مقابلہ کر رہے ہیں. ایک مسلمان ملک ہے اور دوسرا ایک بالکل ایسا ملک ہے جو مسلم کشی کے پورے پروسیس سے گزرا ہے. بالکل. اسلامک فوبیا میں جو مبتلا ہے آپ اس کو کر رہے ہیں. فاشسٹ ملک ہے. لیکن بہرحال جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ پہلے بھی کیا تھا بالا کوٹ پر انہوں نے، بالکل. اچھا وہ سرجیکل سٹرائک کا لفظ جو ہے ان کے ہاں کہیں سے سن لی ہے. وہ بارڈر کے اندر یوں مارتے ہیں تو کہتے ہیں سرجیکل سٹرائک کی ہے ہم نے. فائرنگ ادھر سے ہوتی ہے. ایک بار ہوا، پھر اس کے بعد پچھلی بار انہوں نے ہمت کی اور آ کے بالا کوٹ کے قریب انہوں نے ہٹ کیا. بالکل. غالباً کسی مدرسے کو ہٹ کرنا چاہتے لیکن وہ مدرسہ وہاں سے 2-3 میل دور تھا. وہ کہتے ہیں ایک کبا مرا تھا اور دکھایا گیا کہ یہ کبا اور تو یہ جنگلوں میں بم پھینک کے چلے گئے. لیکن پاکستان نے 2 دن کے اندر اس کا جواب دے دیا اور دن کی روشنی میں دیا. اور ان کے جو جہاز جو تھے وہ بارڈر پر جو گشت کر رہے تھے اس کو چکر دیا اور وہ اس نے پاکستان کی سرحد میں آیا، انہوں نے گرا دیا. ایک تو گرا ہمارے علاقے میں گرا، اس کا پائلٹ پکڑے، دوسرا چلا گیا. سب کو معلوم ہے، کوئی نئی داستان ابھینندن کو پکڑ لیا. تو ابھینندن کو پکڑ لیا اور پھر چھوڑ بھی دیا، جس پہ یہاں ہمارے اعتراض بھی ہوئے لیکن وہ کہتے ہیں خیر سگالی کے لیے یہ بھی ضروری تھا. یہ سارا جو نقشہ بنتا ہے وہ بتاتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ اس طرح کی ایک پاسبلٹی جو ہے ہمارے لیے موجود رہتی ہے. ہم نے بھی اس بار اس کا کہہ دیا کہ ہم نے دنیا کو بتا دیا کہ بھارت یہ کر رہا ہے. پلوامہ کا واقعہ ہوا تھا، اس کے جواب میں اس نے یہ کیا تھا. کوئی انڈیا کے اندر کوئی واقعہ ہوتا ہے وہ پاکستان کی سرحدوں میں فوج کھڑی کر دیتا ہے. بالکل. اور وہاں کے مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ وہ طرز عمل ہے، یہ وہ رویہ ہے جس کے ہم فستائی رویہ ہی کہیں گے، فاسسٹ رویہ کہیں گے. ہمارے یہاں عجیب ہے، اردو کا لفظ فستائی ہے. فستائی لوگوں کو کم سمجھ آتا ہے، فاسسٹ کہہ لو تو زیادہ آسانی کے ساتھ سمجھ آ جاتا ہے. کبھی کبھی ہم کہتے ہیں اردو کا لفظ بول کر اس کا آسان زبان میں ترجمہ کر دیں، اس کو انگریزی کا لفظ بول دیتے ہیں. تو یعنی فستائی کا مطلب ہے فاشسٹ. یہ ہمارا ایک عجیب و غریب تماشا ہے. تو مودی سرکار جب تک اس طرح کی رہے گی، لیکن پاکستان ہے اس میں بیانات ہیں. عمران نے کہا ہم نے دنیا کو بتا دیا، سخت جواب دیں گے. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہم نے عالم عرب کو بھی آگاہ کیا، اپنے ساتھیوں کو آگاہ کیا. وزیر اعظم نے پھر اس لیول پہ جواب دیا کہ غلطی نہیں کرنا، مار کھاؤ. اچھا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہمارے شیخ رشید صاحب کہتے ہیں جی وہاں اب نہ گھنٹیاں بجیں گی نہ چڑیاں چہکیں گی. یہ تو آپ ایٹمی جنگ کی دھمکی دے رہے ہیں نا جی. نہ وہاں بھی نہیں ہوگا پھر یہاں بھی نہیں ہوگا. وہ وزیر داخلہ ہے نا، داخلی لوگوں کو بھڑکانے کے لیے ساری خارجہ امور میں یہ بات نہیں ہوتی کہ آپ ایٹمی جنگ کی دھمکی دیں. نہ ہم پاکستان ایسی غیر ذمہ دار ریاست ہے کہ ایٹمی جنگ شروع کرے گا. لیکن انڈیا کو معلوم ہے کہ جو ہمارا اسٹریٹجک ڈیوائس ہے، بم ہے، وہ کس لیے تھا؟ وہ تھا کہ آپ ان کی اگر 30,000 فوج آتی ہے آپ ان کو اندر آنے دیتے ہیں، اپنے علاقے میں لا کے اس پر وہ اسٹریٹجک بم مارتے ہیں جو دور تک اثرات نہیں جاتے تابکاری کے، وہیں رہتے ہیں لیکن وہاں کوئی انسان زندہ نہیں بچتا. تو یہ جو پاکستان نے صلاحیت حاصل کی، اس پر امریکہ بھی پریشان تھا اور انڈیا بھی پریشان تھا کہ یہ تو وہ جنگ ایٹم بم نہیں ہوگا جس کو کہا جاتا ہے. آپ کہیں گے ہماری سرحد پہ آئے تھے، اندر آئے تھے، ہم نے اپنے علاقے میں ان کو مار دیا. آپ کا نقصان ہوگا کچھ تابکاری کا، لیکن اتنا نقصان نہیں ہوگا. تو یہ ساری صورتحال ایسی ہے جو ہمارے بارڈر پر ہمیشہ کشیدگی پیدا کرتی ہے. اس میں ساری قوم ایک ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی دکھاوے کے لیے انڈیا کا ہم ہوا کھڑا کرتی ہیں حکومتیں، یہ اپوزیشن بھی نہیں کہتی. اچھا اب سجاد صاحب پھر ہمارے ساتھ بلکہ ہمیں جوائن کر لیا حامد خان المشرقی صاحب نے، جو کہ تجزیہ کار ہیں. جی المشرقی صاحب کے خانوادہ جو ہے نا بڑا سب کانٹیننٹ کا بر صغیر کا عظیم خانوادہ ہے اور بہت ان کی فکری کنٹریبیوشن بہت ہے ہماری فکر میں. ان سے پوچھتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم المشرقی صاحب. وعلیکم السلام میر صاحب، کیا حال ہے آپ؟ اللہ کا شکر ہے جی. بس ہم اس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو انڈیا روز کہتا ہے سرجیکل سٹرائک کر دوں گا، فالس فلیگ حملوں کا ذکر ہوتا ہے، پاکستان بھی اس وقت اس کو اوپن کر رہا ہے.
یہ کیا علاج ہے ہمارا اس کا، کیا انڈیا کیا چاہتا ہے؟ سر بہت شکریہ. اصل میں بات یہ ہے کہ فالس فلیگ آپریشنز کی ایک لانگ ہسٹری ہے. فالس فلیگ آپریشنز دنیا میں امریکہ نے بھی کرنے کیے ہیں، اور اگر آپ کو میں یاد کراتا چلوں تو کیوبا کے صدر فیڈرل کاسٹرو کے خلاف جب جان ایف کینیڈی پریزیڈنٹ تھے تو اس وقت امریکی سی آئی اے نے ایک فالس فلیگ آپریشن پلان کیا، جس کو صدر جان ایف کینیڈی نے اس وقت ریفیوز کر دیا، جو بعد میں آرکائیوز میں ساری دنیا کے سامنے آیا. اب انڈیا کی جو صورتحال ہے، انڈیا اصل میں جتنے اس کے اپنے اندرونی مسائل بڑھ گئے ہیں اور جس طرح کے حالات وہاں پیدا ہو گئے ہیں، چاہے وہ کسانوں کا جو ہے وہ احتجاج ہو، یا جو کشمیر کے اندر جو صورتحال ہے، بگڑتی صورتحال، وہ جتنا مرضی اس پہ پردہ ڈالے، لیکن یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ کشمیر ایک آتش فشاں ہے جو کسی بھی وقت بری طرح پھٹ سکتا ہے. تو اس ساری صورتحال میں جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے، کیونکہ ان کے پاس بڑی مصدقہ اطلاعات ہیں کہ انڈیا نے اپنے دوستوں سے اس پر مشاورت کی ہے کہ جی میں پھنس رہا ہوں اپنے اندرونی مسائل میں، مودی کی جو حکومت ہے، جو آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی ہے، وہ ساری کمزور پڑ رہی ہے. تو اس صورت میں کیونکہ انہوں نے کیا کیا، اگر آپ انڈیا کی سیاست دیکھیں تو چاہے بہار کے انتخابات ہوں، چاہے مہاراشٹر کے انتخابات ہوں، چاہے گجرات کے انتخابات ہوں، ان کی سیاست اب اس بات پہ ہی ہوتی ہے کہ جی آخر میں وہ پاکستان کے اوپر سیاست کرتے ہیں اور اسی چیز کے اوپر وہ ووٹ لیتے ہیں، پاکستان دشمن ایجنڈا کو بیچ کر. تو ابھی بھی پاکستان جو ہے وہ ایک طرح سے پری وارننگ کر رہا ہے. اچھا، اب اس کے اندر صورتحال تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ یہ ہوتی ہے کہ کیونکہ ہم نے 2018 کے آخر میں بھی وارن کیا دنیا کو، پھر 2019 میں وزیر اعظم عمران خان نے 2-3 بار کہا جب ان کے ہاں اور پھر اس کے بعد جب یہ ابھی حالیہ چائنا اور انڈیا کا جب ہوا ہے سارا لداخ میں، اور جو ادھر سارا ایڈونچر ہوا ہے، تو اس کے بعد بھی وزیر اعظم نے کہا کہ چونکہ انڈیا بڑی خفگی ہے، انڈیا کو بڑی ندامت اٹھانا پڑی ہے، تو وہ اس کو کور کرنے کے لیے کرے گا. اب ہمارا جو تھیوری ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے چونکہ ہر وقت ان کو ٹائم پہ دنیا کو بتایا ہے، تو انڈیا اس سے باز رہا ہے. جبکہ انڈیا کے جو آئیڈیالوجی یا تھنک ٹینک ہے وہ اب یہ کہنے لگ گیا ہے کہ دیکھیں پاکستان ہر 6 مہینے بعد یا سال بعد یہ بات کہہ کر تو اپنی دنیا کی توجہ بانٹنا چاہتا ہے. جبکہ ہمارا یہ موقف ہے کہ ہمارے بار بار وارن کرنے کی وجہ سے ہی یہ پچھلے سال بھی رکے ہیں آپریشن کرنے میں. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ میرے معلومات کے مطابق اس میں کوئی انکار نہیں ہے کہ انڈیا جو ہے وہ تلا بیٹھا ہے، اور اس کے اندر صدر ٹرمپ کی ان کو ایک طرح سے حمایت بھی حاصل ہے، کیونکہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ آپ نے دیکھا ہے کہ جانے سے پہلے کسی بھی طرح کا کوئی بھی ایسا سٹیپ لینا چاہتے ہیں جس سے وہ ایک دم کوئی پاپولیرٹی گین کر لیں یا سمپیتھی گین کر لیں. تو وہ مطلب اسی وجہ سے ایران کے ساتھ جو ایران کے سائنسدان کو جس طرح مارا گیا بکری صاحب کو، اور پھر اس کے بعد ایک دم سے وار کا ٹریگر ہوا، تو ایران نے یہی کہا جی کہ ہم امریکہ اور ٹرمپ کے ٹریپ میں نہیں آئیں گے. تو پاکستان کی بھی یہی کوشش ہے کہ کسی بھی طرح اس طرح کی کوئی صورتحال پیدا ہونے سے پہلے دنیا کو آگاہ کیا جائے. یہ ہمارا ایک میں سمجھتا ہوں پریکاشنری سٹیپ ہے. آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ ایک تو ہمارے انٹیلیجنس سورسز ہوں گے، لیکن بڑا سورس ہمارا یہ ہے کہ اس نے کچھ ملکوں کو، اپنے دوست ملکوں کو بتایا ہے کہ وہ یہ کر سکتا ہے. تو کہیں اس لیے تو نہیں بتایا کہ یہ خبر ہم تک پہنچے، ایسے لوگوں کو بتایا ہو جو ہمیں خبر دے سکتے ہوں، اور یہ بتانے کا مقصد یہ ہو کہ ہمارے اندر پینک کریٹ کرنا اور باقی اس سے زیادہ کچھ نہ ہو؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں بالکل اصل میں کیا ہے، یہ دو اس کے مقاصد ہیں، میں آپ کو سجاد بتاتا ہوں. ایک مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو، آپ اس کو لے لیں انگلش میں ایز اے فیلر، وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ دوست ممالک ان کا کیا ری ایکشن سامنے آتا ہے، اس لیے ان کو شامل مشاورت کیا گیا. کبھی کبھی کوئی بھی ایکشن کرنے سے پہلے آپ اس کا فیلر لے کے اس کا ری ایکشن کی ججمنٹ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور دوسری چیز یہ ہے، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ دوسرے اینڈ پہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کو اس طرح کا وہ بتا کر ایک طرح سے پاکستان کا بھی ری ایکشن دیکھنا چاہتے ہیں، تاکہ پاکستان کا ری ایکشن کس طرح کا ہوگا. دیکھیں ابھی میری اطلاعات کے مطابق پاکستان کی طرف سے، پاکستان نے جہاں جہاں پہ اس کے پاس معلومات ہے، ان جگہ پر اپنی آپریشنل تیاری کو مزید بہتر کر لیا ہے. ریٹیلیشن کی تیاری کو، چاہے وہ مشرقی سرحدیں ہوں یا لائن آف کنٹرول ہو، یا جو ہے اپنا سیالکوٹ اور یہ جو نارووال سیکٹر ہے،
वर्किंग बाउंड्री हो। तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान को डराने से ज्यादा इंडिया ने ये फीलर लिया है। ये इसी तरह का फीलर है जिस तरह, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, कि जिस तरह इसराइल 10-15 साल पहले से आबादियां बढ़ाने का, हर साल पहले अगर वो 10 आबादियां बढ़ाने का ऐलान करता है तो वो सिर्फ 2 जो है ना वो कॉलोनियां बढ़ा लेता है। तो इस तरह एक तरह से राह को हमवार किया जाता है अपने एम की तरफ। तो यही इंडिया की साजिश नजर आती है कि वो वो ये उन दोस्तों में अब इतलात के मुताबिक अरब ममालिक भी शामिल हैं जिनसे उन्होंने कहा जी कि हम कुछ करने जा रहे हैं। यानी वो ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ पाकिस्तान के भी बड़े अच्छे रवाबित हैं। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो इस बात का जिक्र अबू धाबी में यूएई के दौरे में किया है, इसके पीछे भी एक यही मकसद था कि आप उसी प्लेटफॉर्म या उसी जगह से दुनिया को पैगाम दें ताकि दुनिया को समझ आए कि हमारे जो ताल्लुकात हैं वो अल्लाह ना करे इतने नहीं बिगड़े हुए, बल्कि हमारे ताल्लुकात भी ठीक है और हम अपना पैगाम किसी भी सरजमीन से पहुंचा सकते हैं, दोस्तों की सरजमीन से। अच्छा, इस सिलसिले में जो पाकिस्तान तो एक आलमी राय आमा को हमवार कर रहा है और एक ऑपरेशनल तैयारियां अपनी बेहतर कर रहा है, और क्या तरीका हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं मजीद जिससे इस खतरे को टाला जा सके? जी देखिए, तीसरी तैयारी सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जिस तरह पाकिस्तान ने अभी पिछले महीने जो डोजियर दिया है अक़वाम मुत्तहिदा को, अमेरिका इंडिया की सारी पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा वॉर है, पाकिस्तान के खिलाफ जो दहशतगर्दी है सारी, इसी तरह का पाकिस्तान को एक एविडेंस और तैयार करना पड़ेगा और उसको एक और डोजियर की शक्ल में देकर ना सिर्फ यूनाइटेड नेशन को दे बल्कि पूरी दुनिया के मीडिया को दिया जाए कि देखिए ये एविडेंस के ऊपर हम बात कर रहे हैं, चाहे उसमें किसी के नाम आते हो, चाहे उसमें किसी तरह की कोई क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन आती हो। क्यों? क्योंकि यही तरीका है इंडिया को बैकफुट पर ले जाने का। कोशिश ये होनी चाहिए कि इंडिया के एग्रेशन से पहले उसको बैकफुट पे ले जाया जाए और उसका तरीका यही है कि आपने जो हमने फॉल्स फ्लैग का जो हम क्लेम कर रहे हैं कि जी पॉसिबिलिटी है, हम उसके मजीद एविडेंस सामने लाएं, जो कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के पास हो जाएंगे और होंगे और वक्त आने पे पाकिस्तान की जो इदारे हैं वो उसको सामने भी लाएंगे। ठीक बात, बहुत शुक्रिया आपका जनाब, आपने बहुत तफसील के साथ हमारी इस मामले में रहनुमाई की। बहुत शुक्रिया अल-मशरकी साहब आपका। इन्होंने बड़े कंसिस्टेंट साफ तरीके से आसान लफ्जों में पूरी सूरत को बयान किया है। मेरा ख्याल में जो लोग सुन रहे होंगे उनकी बड़ी रहनुमाई होगी इस मामले में। अच्छा, तो फिर आप कैसे देखते हैं? 2-3 चीजें इधर एलिमेंट्स हैं। एक तो शाह महमूद कुरैशी साहब का यूएई का दौरा है, जहाँ पर उन्होंने ये भी जिक्र किया, भारत का भी जिक्र किया कि भारत किस तरह के ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है, राय आमा की जो आपने जिक्र किया। दूसरी एक चीज़ है कि भारतीय आर्मी चीफ का सऊदी अरब का दौरा भी है। ये तमाम चीज़ें कितनी मैटर करती हैं और शाह साहब का दौरा कितनी अहमियत का होता है? ये सारी इस हवाले से तो नहीं थी, लेकिन ये है कि जो इंडियन आर्मी चीफ का दौरा है ये हमारे लिए परेशान कुन है। परेशान कुन इसलिए है कि परेशान कुन तो नहीं है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि इंडियन आर्मी चीफ वहाँ गया है। बिल्कुल, खित्ते की सूरत हाल का इतनी बदल रही है, इसराइल के असरात इतने फैल रहे हैं, ट्रंप जाते जाते इतने हालात को हमारे लिए मखदूश कर रहा है। आपने स्टार्ट में भी बिल्कुल ये बात की थी कि अमेरिका, हाँ, तो ये सारी सूरत हाल है, सारी गौर करने वाली है। और खित्ते की सूरत हाल बदल रही है और इंडिया ने अपना पैसा ईरान से भी निकाला है और ईरान पे अब चीन ने अपना तसल्लुत, यानी कि चाबहार अब वो बनाएगा, चीन बनाएगा। अगर चीन ईरान के साथ ताल्लुका बनाता है और हम फिर वापस सी पैक में जाते हैं, और सी पैक में साथ वापस जाने का बाद मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तक कोई एक मनसूबा भी 2.5 साल में इस हुकूमत ने सी पैक का और नहीं बनाया हमारे, बल्कि 1-1.5 साल से कोई मीटिंग नहीं हुई जो मिनिस्टर लेवल पे हुआ करती है चीन की और पाकिस्तान की सी पैक के हवाले से, कोई मीटिंग नहीं हुई। हमने इसको बैक बर्नर पे रखा हुआ है सी पैक को। हमारे पास 2 ऑप्शन थे, मैं कहा करता हूँ कि IMF से पैसे लो या चीन से लो। अब हम क्या कर रहे हैं, IMF ने आपके पैसे रोके हुए हैं, सऊदी अरब आपसे पैसे वापस मांग रहा है, आपको देने पड़ रहे हैं और आप सारा काम चीन के साथ एक स्वैप प्रोग्राम के तहत कर रहे हैं। तो ये सारी खित्ते की इस बदलती हुई सूरत हाल में हमारे लिए सोचने की बहुत से मकाम है। ख़ासतौर पर जो हुक्मरान ख़ानदान है सऊदी अरब का, अब जो है शाह सलमान का बेटा मोहम्मद बिन सलमान, ये एक और ख़ास तरह से सोचते हैं। ईरानी इनकलाब के बाद भी हमारे लिए कुछ प्रॉब्लम पैदा हुए थे। शाह के ज़माने में हमारे एक्सीडेंट ताल्लुकात थे पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के। उन ताल्लुकात को अरब दुनिया बल्कि बड़ी नफरत की निगाह से देखती थी, नफरत की निगाह से कहूँगा।
لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد انہوں کے ہاں کچھ فرق پڑا اور بیلنس آیا ہوا ہے جو ہمارے لیے مفید ہے. تو ہمیں خارجہ پالیسی کے حوالے سے بھی اور مسلم امہ کی اتحاد کے حوالے سے بھی ان باتوں پہ نظر رکھنی چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ کیسے کیسے مسائل جو آگے بڑھ رہے ہیں. اچھا، اب جو سعودی عرب میں جو ہمارے مختوم صاحب کا دورہ ہے، وہاں انہوں نے کہا کہ میں نے یہاں پاکستانیوں کے مسائل پہ بھی گفتگو کی. بالکل. اور یہ جو ویزے کی پابندی ہے یہ عارضی ہے، عارضی بندی. یہ بھی تشویشناک بات ہے. ہمارا وزیر خارجہ جاتا ہے، کہتا ہے یہاں پاکستانیوں کے مسائل ہیں، یہاں کام کر رہے ہیں. اور یہ بھی کہتا ہے کہ یہ جو پابندیاں لگا دی ہیں آپ نے، کہا ہوگا کہ انڈیا پہ تو نہیں لگائی آپ نے، ہم پہ لگا دی، عارضی ہے. تو ہم اس پہ بھی کنسرن ہے کہ کہا جاتا ہے کہ سعودی عرب یہاں UAE سے ہمارے شاید کچھ لوگ جو ہیں امریکہ کوشش کر رہا ہے یا کون کر رہا ہے کہ واپس بھجوائے، ہم پر معاشی پریشر ڈالا جائے. لیکن یہ دیکھیے ہم نے سعودی عرب میں بہت سے کام کیے ہیں. ان کی انڈر گراؤنڈ میں ابھی پڑھا تھا، سنا تھا جنرل اسلم بے کا انٹرویو، انڈر گراؤنڈ انسٹالیشن ہم نے بنائی اور کچھ کیا ہے. یعنی کہ سر زمین پہ جب حملہ ہوتا ہے تو ہم دفاع کرتے ہیں. ابھی یمن کی فوج کو واپس دھکیلا ہے یا کیا کیا ہے. تو اس لیے بہت کمپلیکیٹڈ تعلقات ہے. میرا خیال میں ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو کوئی مس یوز کرنے کی کوشش کرے. صحیح ہے. میرے صاحب جب بریک سے واپس آئیں گے تو مولانا محمد خان شیرانی صاحب ہیں جو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پہ برس پڑے ہیں، ان کے حوالے سے گفتگو کریں گے کیونکہ 2-3 چیزیں اکٹھی آ رہی ہیں. ایک تو ضمنی انتخابات آ رہے ہیں، ایک سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں. اسی پر گفتگو کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. مجھے چاہیے کوالٹی ایجوکیشن. مجھے ڈگری کے بعد ایک شاندار کیریئر پاتھ. مجھے چاہیے افورڈیبلٹی. مجھے چاہیے ریکگنائزڈ ڈگری. بہترین فیکلٹی کے ساتھ لاہور لیڈز یونیورسٹی ممکن بناتی ہے بزنس اسٹڈیز سے لے کر کمپیوٹر سائنسز، کامرس سے لے کر انجینئرنگ تک. کوالٹی ایجوکیشن، جاب پلیسمنٹ اور شاندار کیریئر پاتھ. لاہور لیڈز یونیورسٹی. جھوٹ نہیں صرف سچ، مبالغہ نہیں صرف حقائق، پروپیگنڈا نہیں صرف معلومات، تجزیہ نہیں صرف رپورٹنگ، حکومتی اقدامات، اپوزیشن کے بیانات، سب بتاؤں گا ٹی وی ٹوڈے پر. میں ہوں شعیب ہاشمی. خبر سب سے پہلے. ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے. ویلکم بیک. سجاد میر صاحب کیسے دیکھتے ہیں مولانا محمد خان شیرانی جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان پر ہی پھٹ پڑے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ پارٹی کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہے اور وزیر اعظم عمران خان کو مدت پوری کریں گے، بلکہ اگلے 5 سال کے لیے بھی انہوں نے ان کا عندیہ دے دیا ہے. کیسے دیکھتے ہیں کہ مولانا شیرانی کا جو خطرناک وار ہے یہ مولانا کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ ان کے بڑے امپورٹنٹ آدمی ہے جی کہ انہوں نے ان کے اسلامی نظریاتی کونسل کا چیئرمین بھی بنایا تھا. جب چیئرمین بنایا گیا تھا تو بہت سے لوگ اعتراض کرتے تھے کہ اب اسلامی نظریاتی کونسل مولویوں کی ایک جماعت بن کے رہ گئی ہے اور یہ کانسیپٹ تھا کہ ماڈرنسٹ اور علماء اور سب لوگ ہر طرح کے لوگ بیٹھ کر ایک مسئلے کا حل تلاش کیا کریں گے. وہ اس کا رول نہیں رہا. جب یہ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین تھے تو مجھے ایک بار موقع ملا تھا ان کو سننے کا، بلکہ ان کے ساتھ ایک اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں ایک فنکشن میں تقریب میں حصہ لینے کا، جس میں کئی سیشن تھے. ایک سیشن کو یہ پریزائڈ کر رہے تھے، ایک سیشن میں مجھے کچھ کہنا تھا. تو میں نے ان کی تعریف بھی کی تھی، جس انداز سے پڑھے لکھے انداز میں یہ گفتگو کرتے تھے مجھے اچھا لگے. بہت سے لوگوں نے اس پہ اعتراض بھی کیا تھا کہ آپ کے ان کے سیاسی رول کو نہیں پہچانتے، آپ کو نہیں تعریف کرنی چاہیے تھی. اچھا مجھے کچھ پتہ نہیں تھا، میں ایک آدمی کی گفتگو سن کے میں اس کی تعریف کر رہا تھا. اب مجھے اب بھی ان کے بارے میں زیادہ معلوم نہیں، اتنا معلوم ہے کہ پڑھے لکھے سمجھدار قسم کے آدمی ہیں. آج مشاہد حسین نے کہیں کہا ہے کہ وہ جب فورن افیئر کے معاملے میں ہمیشہ ان سے میٹنگ کیا کرتے تھے اور ان کا علم ان معاملوں میں بہت اچھا ہے. بلکہ انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس وہ کاغذات تھے جو ایرانی سفارت خانے کے حوالے سے فارسی میں کئی جلدیں تھیں جو ان کے پاس تھیں، تو وہ ان کو دکھائی تو انہوں نے چاہا تو میں نے ان کو گفٹ کر دی تھی تاکہ وہ دیکھیں کہ جب ایران پہ وہاں امریکی سفارت خانے پہ حملہ ہوا تھا تو ایران نے اس کے بارے میں کیا ڈاکومنٹس شو کیے. تو یہ اتنی یعنی کہ ان کا یہ ہمیشہ رہا ایک معاملہ کہ نیب بھی تھی جو پہلے ان کی اتحادی تھی
اب ANP ہے یہ جو بھی ہے وہ اس کی وہاں کہا جائے تو 2 لخت تب ہوئی جب بلوچی قیادت اور پختون قیادت الگ الگ ہو گئی. یہ تو خیر خود پختون کی قیادت ہی ہے جو اور ان کا پختون ملی پارٹی کے ساتھ تصادم ہے اچکزئی والوں کے ساتھ. لیکن یہ ہے کہ ان کے ہاں حافظ حسین احمد پہلے تھے, ان کو بھی مولانا سیکٹری تھے, مولانا نے فضل الرحمان نے ان کو پیچھے کر دیا اور بڑے پاپولر تھے ہمارے میڈیا کے حلقوں میں, بہت مزے مزے کی باتیں کرتے تھے. تو اب یہ ہے کہ اب سنا مولانا شیرانی کے ساتھ وہ بھی مل گئے ہیں, حافظ صاحب مل گئے ہیں, انہوں نے اسلام آباد میں کوئی اب میٹنگ اپنی بلا دی ہے 24 کو بلائیے 24 اور دسمبر کو. پارٹیوں کے اندر یہ رفٹ جو ہے نا, دیکھیے وہاں کسی نے آج کہا کہ ثناء اللہ زہری اور عبد القادر بلوچ کا مسلم لیگ نون سے الگ ہونا اور مسلم تو بلوچ سیاست کے اپنے ڈائنامکس ہیں, اپنے مطلب ہے اور اپنا نظریہ ہے. تو یہ نہ سمجھا جائے کہ اس کا اثر پورے ملک پہ پڑے گا کہ نون لیگ 2 حصوں میں بڑھ جائے گی یا JJY 2 حصوں میں بڑھ جائے گی. لیکن JJY کا جو اپنا سٹرکچر ہے اس کا اگر بلوچی JJY الگ ہو جاتی ہے یا ادھر الگ ہو جاتی ہے تو بڑا اس کا امپیکٹ تو پڑتا ہے, PDM پہ بھی پڑے گا. ہاں, اور خاص پر انہوں نے کہا کہ مولانا کو ایک طرح کا یعنی کوئی ذاتی پارٹی نہیں ہے. مولانا ظاہر ہے کہ اپنے اسرٹ کرنا چاہتے ہیں, اپنی قیادت کو کرنا چاہتے ہیں اور یہ لوگ بھی اپنے آپ کو نمایاں سمجھتے ہوں گے. رزلٹ یہ ہے کہ اب اگر یہ لوگ ایک طرح کی بغاوت کرتے ہیں, الگ ہوتے ہیں تو ایک سیٹ بیک تو پہنچے گا مولانا فضل الرحمان کو اپنی قیادت ثابت کرنے کے لیے. آج عمران خان نے بھی کہا کہ انہیں سرنڈر کرنا پڑے گا نیب کے سامنے. اور نیب کا عجیب حال ہے, اس کی طرف سے سلیم مارنے والا کہتے ہیں کہ من طلب کریں گے اور نہیں آئیں گے تو پھر ان کے وارنٹ جاری کریں گے. انہیں کا وارنٹ کا مطلب گرفتار کر کے لائیں گے, انہوں نے نہیں, وارنٹ کا مطلب ہے کہ ان کو پیش کیا جائے. تو یہ ساری قصے جو جوڑ توڑ ساری چل رہی ہے آنے والے سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے ہے یا یہاں آنے والے دنوں کی سیاست کے حوالے سے. وہ کہنا سینٹ کے الیکشن کیا ہے, اصل الیکشن تو جنرل الیکشن ہونے چاہیے. اب قومی اسمبلی کے جنرل الیکشن ہونے چاہیے اور وہ ہوں گے اور عمران کی چھٹی ہو جو بھی سٹائل ہے. لیکن اب یہ ساری چیزیں پالیٹکس نظر آتی ہیں. ایک سیاسی بیان ہے, صرف پوائنٹ سکورنگ ہے. نہیں, پوائنٹ سکورنگ تو نہیں ہے, سیریس تو ہوں گے کہ اگر ہٹا دیا جائے یا یہ موقف اختیار کر کے ہمیں کچھ آسانیاں, کچھ سہولتیں, کچھ مراحت مل جائیں. وہ کہتے ہیں یہ مراحت لینا چاہتے ہیں, NRO لینا چاہتے ہیں اپنے کرپشن کے کیسوں کے خلاف. اور وہ عمران نے آج وہ 34 جو پوائنٹس تھے وہ زیادتی والی بات ہے. وہ زیادتی والی بات اس لیے کہ آپ ایک کہتے ہیں کہ جی اس پہ نیب قانون میں تبدیلی کرنی چاہیے, کیا ہو. فاروق نائک نے وہ تبدیلیاں ساری لکھ دی اور بیسٹ جو پاسبل تھی وہی لکھی. نیب قانون اتنا ہی واجبات ہے کہ 38 میں سے 34 اگر انہوں نے ریکمنڈیشن کی ہے تو 34 سے بجائے 38 ہونی چاہیے تھی. خان صاحب نے کہہ دیا تھا بوانا رو, ہمیں جوائن کیا سلمان عابد صاحب نے. سلمان عابد صاحب ان معاملات میں ماشاءاللہ بہت ہمارے زیرک تجزیہ کار ہیں, تجزیہ کار کے ہیں, دانشور ہیں. اور وہ میں ایک فکرہ کہا کرتا ہوں کہ جب ہم کالمسٹ تھے, ایڈیٹر تھے تو دانشور کہلاتے تے. اب جب سے ہم ٹی وی پہ اینکرنگ وینکرنگ کرتے ہیں تب سے تجزیہ نگار ہو گیا. لیکن سلمان عابد صاحب ماشاءاللہ ایک لمبے عرصے سے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. السلام علیکم سلمان عابد صاحب. جی وعلیکم نیر صاحب, بہت بہت شکریہ جناب. آپ کا کیا حال ہے؟ آپ کے بس ٹھیک. آپ نے جو آج مولانا فضل الرحمان کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا ہے, کچھ لوگ اسے کمپیئر ثناء اللہ زہری نے نون لیگ کے خلاف کیا تھا, کچھ کہتے ہیں اس کے اثرات پورے ملک پہ پڑ سکتے ہیں, کچھ کہتے ہیں نہیں صرف یہ بلوچی اور وہاں کی سیاست پہ اثرات ہے. یہ کیا ہو رہا ہے سارا کہانی؟ بنیادی طور پہ نیر صاحب حکومتی حکمت عملی یہ تھی کہ PDM کو اندر سے کمزور کیا جائے اور جو مسلم لیگ نون کے اندر ایک مخالف بیانیہ ہے یا JUI کے اندر ہے یا پیپلز پارٹی کے اندر ہے اس کو زیادہ سے زیادہ تقویت دی جائے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کا اپنی پارٹی پہ بڑی گرفت ہے, حافظ حسین احمد, مولانا گل نصیب اور اب یہ حافظ شیرانی صاحب جو ہے, اس کے بعد واضح ہو رہا ہے کہ ابھی JUI کے اندر بھی ایک تقسیم ہوگی جو یقینی طور پہ PDM کو کمزور کرے گی اور حکومت کو طاقت پرووائڈ کرے گی. تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے جہاں JUI کے داخلی مسائل ہیں وہاں خود حکومتی حکمت عملی بھی یہی ہے کہ کسی طریقے سے ان جماعتوں کے اندر توڑ پھوڑ کی جائے, اور اس میں کافی حد تک کامیاب نظر آئے ہیں. کیونکہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ سب ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں کہ دونوں یہ مختلف لوگ جو ہیں وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں. اور اسی طریقے سے استعفوں کے معاملے میں پیپلز پارٹی کے اندر, مسلم لیگ نون کے اندر اور اب JUI کے اندر بھی مسائل سمجھ آ رہے ہیں. تو بنیادی طور پہ میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں
کہ PDM جو ہے, جو کہ ایک بڑی طاقتور فورس کے طور پر ابھر کے سامنے آئی ہے, اس کے سامنے سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ اپنے انٹرنل اتحاد کو بھی مینٹین کرنا ہے. اور اگر آپ نے خاص طور پہ لانگ مارچ کی طرف جانا ہے اور ایک دھرنا دینا یا اجتماعی استعفوں کی طرف جانا ہے, تو پھر جو اس طرح کے معاملات ہیں جو پارٹی کے اندرونی کمزوریوں کا مسائل نکل کے سامنے آ رہے ہیں, چاہے وہ کسی بھی جماعت میں آ رہے ہیں, وہ PDM کے مستقبل کے حوالے سے تو کوئی اچھا شگون نہیں ہے. اچھا, ایک خورشید شاہ صاحب کا بھی ایک بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں پارلیمنٹ کے اندر طے کرنا چاہیے. کچھ لوگ اسے بلاور کے مقابلے میں ایک سیکنڈ نیریٹو بیان کرتے ہیں کہ وہ تو کہتے ہیں مذاکرات نہیں ہونے چاہیے. دیکھیے میر صاحب, میرا اپنا موقف یہ ہے کہ بلاول کی باتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے, کیونکہ بلاول جو ہے پیپلز پارٹی میں ڈیسائسو پاور نہیں ہے, فیصلہ نہیں وہ کر سکتے. فیصلہ تو دیکھیے آج بھی آصف علی زرداری کے پاس ہے, اور آصف علی زرداری صاحب جو ہے کسی بھی صورت میں استعفوں کی سیاست کے حامی نہیں ہے. اور جس وقت استعفوں کا فیصلہ ہو بھی گیا تو آپ دیکھیے گا کہ پیپلز پارٹی کا جو موقف سامنے آئے گا وہ یہی ہوگا کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ سے باہر بیٹھ کے بھی جمہوری جدوجہد کریں گے اور عمران خان کی حکومت کے خلاف جدوجہد کریں گے. وہ کسی بھی صورت میں استعفوں کی طرف نہیں آئیں گے. تو بلاول صاحب جو مرضی کہتے رہیں, میں ان کی بات کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا. میرے نزدیک جو زیادہ اہمیت کی بات ہے وہ آصف علی زرداری کے فیصلے ہوں گے. تو کہیں یہ تو نہیں ہے کہ سیکنڈ نیریٹو کو ذرا پیپلز پارٹی بھی تو کھیل کھیلتی ہے نا جی, اس میں بغاوت کم ہوتی ہے, لیکن ہر طرح کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ جیسے اعتزاز حسن بولے تھے پچھلے دنوں میں, اس طرح شاید خورشید صاحب سے بات کرا ان کی حکمت عملی زرداری صاحب کی حکمت عملی کا حصہ ہوگا نا. زرداری صاحب کو بھی پتا ہے کہ ان کی پارٹی میں ایسے بے شمار لوگ ہیں جن کو وہ اپنے استعمال کرتے ہیں اور فیصلہ جو ہے نا وہ سامنے لے کے آتے ہیں. تو پیپلز پارٹی ڈفرینٹ کارڈ کھیل رہی ہے, اور یہ سب تجزیہ کار جو ہے اس بات پہ کافی حد تک متفق نظر آتے ہیں کہ استعفوں کی سیاست کے اوپر پیپلز پارٹی جو ہے وہ PDM کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی فائنلی. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سارا سینٹ کے الیکشن تک کے ٹارگٹ ہے یا اس کے بعد بیونڈ دیٹ ہے یا کچھ؟ دیکھیے سینٹ کے الیکشن میں تو جو تعداد ہے نا, عددی تعداد میں تو PTI کو برتری مل جائے گی اور بظاہر حکومت کو مضبوط ہو جائے گی, لیکن یہ بحران ختم نہیں ہوگا. اس کے باوجود جو ہے آپ دیکھیے گا کہ حکومت اور اپوزیشن کی جو محاذرائی ہے وہ بڑھے گی, کیونکہ امکان یہ ہے کہ سینٹ کے انتخابات کے بعد حکومت جو ہے وہ نیب آرڈیننس میں کچھ ترامیم کرنا چاہتی ہے, اور اس کے ترامیم کے بعد جو ہے وہ اپوزیشن جماعتوں کے خلاف جو شکنجہ ہے احتساب کے نام پر, اس کو جب ٹائٹ کیا جائے گا تو اس سے پھر یقینی طور پہ اپوزیشن جو گھر تو نہیں بیٹھ جائے گی خاموشی سے سینٹ کے انتخابات کے بعد, وہ اور زیادہ منظم ہو کے اپنی طرف سے پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کرے گی. تو لڑائی جو ہے وہ جاری رہے گی. نیب کو کیا اور سخت کرنا ہے؟ دیکھیے وہ بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ نیب کے معاملات میں جو جس انداز سے احتساب ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو آپ نے دیکھا تھا کہ نیب آرڈیننس میں جو ترامیم کا بات ہوئی تھی حکومت اور اپوزیشن میں, اس سے بھی اتفاق نہیں ہوا تھا. اب سینٹ کے انتخابات کے بعد جب ان کو عددی تعداد ہوگی تو وہ اپنی مرضی اور منشا کے مطابق جو ہے کچھ ایسی ترامیم کرنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا اپوزیشن پہ ایک بڑا دباؤ ڈالا جا سکے. تو مجھے لگتا ہے کہ سینٹ کے انتخابات کے بعد احتساب کے نام پر ایک نئی محاذرائی سامنے آئی. اچھا, آپ کا مطلب ہے کہ لڑائی ابھی لمبی ہے, فوری آپ جنوری فروری کا کوئی انتظار نہیں کریں بلکہ ابھی سانس روک کے بیٹھے رہیں. جی یہی کہتے چاہتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا سلمان احمد صاحب, بہت آپ کا شکریہ. بڑی کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے کوئی کنفیوژن نہیں ہے جی, تو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے. ویسے آپ نے ان سے تو پوچھے, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو خورشید شاہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو سپریم بناؤ, پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے, بلاول کہتے ہیں کہ کوئی چیز نہیں ہے, بس مذاکرات نہیں, اب لانگ مارچ ہی ہے. تو کیا دیکھتے ہیں کہ دو حصوں میں بٹ گئی ہے؟ بلاول اور مریم نواز جو ہے یہ ایک ٹیمپو بلڈ کرنے پر معمول ہے, اور وہ کر رہے ہیں. پارٹی کا امیج بھی پیپلز پارٹی کا ہو رہا ہے کہ اگریسو ہے. مریم نے تو بالکل پارٹی کو فعال کر دیا ہے, لیکن خود پارٹی کے اندر لیڈرشپ دوسری جو ہے وہ کیا کہتی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی شہباز شریف کا بیانیہ یا نواز شریف کا بیانیہ ہے. ان کی حکمت عملی تو یہ ہو سکتی ہے کہ آپ استعفے زیبنی دیں, ان کے اندر بیٹھ کے ان کی حیثیت کریں, اور اگر آپ مذاکرات کر سکتے ہیں, فوج سے بھی کر سکتے ہیں تو کریں, نہیں کر سکتے تو باہر تو یہی کہا جائے گا. لیکن اندر سے تو مریم نے بھی کہا کہ بھئی PDM کے لیول پر بات چیت ہو سکتی ہے. مطلب کیا ہے, امکان کو تو نظر انداز نہیں کرتے نا جی. اب طالبان کے ساتھ کیا اٹ کتے کا ویر تھا امریکہ کا, بیٹھے نا ایک میز پہ, افغان حکومت برداشت نہیں کرتی. اب وہ بیٹھی کہ نہیں بیٹھی ایک میز پہ؟ بالکل ہوا کرتا ہے. اگر آپ جنگیں بھی لڑ رہے ہو تب بھی آپ کو مذاکرات کرنا پڑتے ہیں. ایسے نہیں کہ دوسروں سے ہتھیار ڈلوا لیے اور ہتھیار ڈلوانے کے بعد. اچھا سجاد بھائی صاحب, پھر یہ کیا ہے کہ جو اپوزیشن ہے وہ استعفے دینے کے لیے تو باضد ہے کہ استعفے تو, بلکہ انہوں نے تو کہہ دیا نون لیگ نے کہ 2 دن کے اندر اندر استعفے دیں.
تو دوسری طرف ہے جو سینٹ کے انتخابات ہیں وہ قبل از وقت کروانے پر وہ بھی اعتراض ہے، اصل میں دیکھیں یہ اور اوپر سے ضمنی الیکشن آ رہے ہیں اس کے لیے بھی پر تول رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ضمنی الیکشن کو وہ آج بلاول نے اس کا جواب دیا ہے ہاں کہ بھئی ہم نے جب تک ہمارا پروسیس جاری ہے ہم نے استعفے دینے کی ڈیٹ تو مقرر نہیں ہے نا جی. ہاں ہو سکتا ہے استعفے دینے کی ڈیٹ بعد میں آئے، وہ پروسیس ہم نہیں روکیں گے، وہ پروسیس چلنے دیں گے. اگر ہمارے لوگوں کی نشستیں خالی ہیں تو وہ فل ہونی چاہیے. ہم نے استعفوں کا فیصلہ کیا تو وہ لوگ بھی استعفے دیں گے. تو پھر شیخ رشید ٹھیک ہے تو یہ ایک ڈیٹ پہ پھر ڈیٹ دیں وہ گے. شیخ رشید تو جو ہے نا وہ تو ٹھیک کیا کہتے ہیں، یعنی کیا ٹھیک کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ضمنی الیکشن نہ لڑو. پاگل ہیں وہ، سیٹیں آپ کو دے دیں، سیٹیں آپ کو دے دیں. وہ سینٹ کی سیٹیں دینا چاہتے ہیں، وہ آپ کو صوبائی اسمبلی کی سیٹیں آپ کو دے دیں. بالکل وہ رکھیں گے. یعنی کہ یہ دیکھیے اپوزیشن کے ساتھ بھی ایک پرابلم ہے، ان کے ساتھ وہ سیاسی مائنڈ نہیں ہے جو کبھی کبھی ہوا کرتے تھے سیاسی پارٹیوں میں، تیز ہوا کرتے تھے صورتحال کو سمجھنا. پھر ان کو اب وہ سپورٹ بھی حاصل نہیں ہے جو پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے نا ایک بنایا کرتے تھے. حکومتوں کو یہ آسانی ہوتی ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہوتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ میں یہ جوڑ توڑ کرنے والے موجود ہوتے ہیں اور وہ مشورے دیتے. آپ کے خیال میں کیا یہ مشورہ ان کو پرویز خٹک دے گا؟ یہ مشورہ ان کو کون دے گا؟ اچھا چلیں مشوروں پہ ایک ہم اور بھی بات کرتے ہیں. مشورے کے حوالے سے ہمیں جوائن کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بیرسٹر عامر حسن صاحب نے. ٹھیک ہے، لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم عامر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام میر صاحب، اللہ کا شکر. اچھا، آج وہ خورشید شاہ صاحب کا بیان زیر غور آ رہا ہے اور وہ انہوں نے کہا ہے کہ بھئی ہمیں پارلیمنٹ کے اندر فیصلہ کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. کچھ لوگ اسے بلاول کے بیان سے کے اپوزٹ بیان کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی استعفے دینا نہیں چاہتی، اندر کئی گروپ ہیں، فیصلہ تو زرداری نے کرنا ہے فلاں. کیا آپ کو کیا لگتا ہے کیسے اب تجزیہ کریں گے آپ اس کا اپنی پارٹی کے اندر کی کیفیات کا؟ جیسے نون لیگ کے اندر بھی ہیں، آپ جے یو آئی کے بھی اندر موجود ہیں، کیا کریں گے تجزیہ آپ کا؟ میر صاحب ہمیشہ پارٹیز کے اندر یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، لیکن بہرحال فیصلہ وہ پریویل کرتا ہے جو سی کے اندر فیصلہ ہو جاتا ہے اور جو قیادت کا فیصلہ ہوتا ہے. ٹھیک بات. اور جو پارٹی پالیسی نہیں سمجھی جاتی ہے، جو چیئرمین بلاول کو بات کرے تو ویسے بھی پارٹی کی میجورٹی پی ڈی ایم کے ساتھ ہے، بلکہ پارٹی پی ڈی ایم کے ساتھ ہے. خورشید شاہ صاحب ایک ہمیشہ سے پارلیمانی سیاست کرنے والے ہیں، لیڈر آف دا اپوزیشن رہے ہیں، ایک تعامل مزاج سیاستدان ہیں. تو ان کا یہ کہنا کہ مذاکرات جب بھی ہوتے ہیں پارلیمان کی سطح پہ ہوتے ہیں اور پارلیمان کے ذریعے ہوتے ہیں، یہ بات ان کی درست ہے اصولی طور پہ. لیکن جب پارلیمان ہی موجود نہ ہو، پارلیمان کا کوئی بڑا موجود نہ ہو، پارلیمان کے اندر کوئی مشمل آواز موجود نہ ہو، پارلیمان کے اندر پارلیمانی لوگ ہی موجود نہ ہو، تو بتائیں گفتگو کس سے کی جائے؟ ان لوگوں سے جو پارلیمان پہ لانتے بیچتے ہیں ان سے کیسے گفتگو کی جا سکتی ہے؟ وہ لوگ جو پارلیمان کو مچھلی منڈی بناتے ہیں ان سے کیسے گفتگو ہو سکتی ہے؟ وہ لوگ جو پارلیمان کی طاقت، جو سب سے بڑی پارلیمان کا پرائمری فنکشن ہے وہ قانون سازی ہے، اور وہ کاٹ کے اس کے سارے اسے سپریم کورٹ کے حوالے کر رہے ہیں کہ آپ بتائیں کہ ہم سینٹ کا الیکشن شو آف ہینڈ کے ذریعے کروائیں یا وہ کرائیں. یہ پارلیمان کی قوت ہے، الیکشن بھی پارلیمان کا، استحقاق بھی پارلیمان کا کہ الیکشن کس طرح ہونے، اور آپ ایک دوسرے ادارے کے پاس جا رہے ہیں. جب ایسے ناسپت اندیش لوگ پارلیمان کے اندر سو کالڈ میجورٹی لے کے بیٹھے ہوں تو بتائیں یہ کیسے ان سے بات کی جا سکتی ہے؟ یہ لوگ تو خود پارلیمان کی تذلیل کے لیے بٹھائے گئے ہیں. وہ میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی کے اندر کوئی تقسیم ہے. ہم کسی بھی قسم کے مذاکرات عمران خان اور اس بانمتی کے کنبے کے ساتھ بالکل نہیں کرنا چاہتے. نہیں، اچھا ان سے تو نہیں کرنا چاہتے، تو کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرنے کا ارادہ ہے یا سوچا جا سکتا ہے؟ یعنی وہ اصل میر صاحب کسی سطح پہ مذاکرات تو ہوتے ہیں، اب جنگ بھی لڑے تو مذاکرات تو ہوتے ہیں، اور مذاکرات دیکھیے عمران خان کی تو اتنی پار نہیں ہے ان سے مذاکرات کی جائے. اسٹیبلشمنٹ آگے بڑھے گی تو اس سے مذاکرات یہ ہوں گے کہ آپ بھائی اب واپس اپنے اختیارات کی طرف لوٹیں. جب اسٹیبلشمنٹ مذاکرات کے لیے آگے آئے گی تو ظاہر ہو جائے گی کہ اب اس معاملات ان کے ہاتھ میں نہیں رہے. کیونکہ معاملات ہاتھ میں نہیں رہیں گے تو پھر جو آئین کے اندر ان کا رول ہے انہیں اس طرف واپس جانا پڑے گا. اور یہ چاہتے ہو پاکستان کے اندر ہم نے ٹروتھ کمیشن بنا کے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. آخر ہونے تو مذاکرات ہیں،
سب کو واپس جانا ہے. تو وہ کون کرے گا, کیسے ہوگا, وہ آپ کو بھی پتا ہے. جب آپ آگے کی طرف قدم بڑھاتے ہیں تو پھر حل بھی نکل آیا کرتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں کہ حل کیسے نکلیں گے, حل نکلتے ہیں اور ہمیشہ مثبت حل نکلیں گے. ایک طرف تمام سیاسی قوتیں ہیں اور ایک طرف سلیکٹرز, ان کا سلیکٹڈ ٹولہ ہے. تو یہ زیادہ دیر کام نہیں چلے گا. ہوش مند لوگ نکلیں گے. اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی جو ہوش مند لوگ ہیں وہ آگے بڑھیں گے. ضروری نہیں ہے کہ 2-3 افراد کے اوپر مشتمل اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی کچھ طاقتیں ہوں گی جنہیں سمجھ آئے گی کہ یہ جو کچھ فیسز ہیں معاملات ان کے ہاتھ میں نہیں رہے. آگے بڑھنا پڑتا ہے, ملک کو بھی آگے بڑھنا ہے, ریاست کو بھی آگے بڑھنا ہے, سیاست کو بھی آگے بڑھنا ہے, اور انشاءاللہ بڑھے گا. بہت شکریہ آپ کا عامر صاحب, بہت آپ نے تفصیل کے ساتھ ان باتوں میں رہے. وہی بات ہے جو سب کہہ رہے ہیں, سب کا اتفاق ہے, اور میرے خیال میں کوئی نہ کوئی قدم نکلے گا, رستہ نکل آئے گا. اچھا سجاد میر صاحب, وقت بڑا شارٹ ہے, میں اگلی ایک سٹوری بالکل مختصر سے آپ سے پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گا. وزیر اعظم صاحب آئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ گھر بھی بنائیں گے. گھر کے حوالے سے بنی گالا کا گھر ریگولرائز ہو گیا, بن گیا نا بن گیا 12 لاکھ میں بن گیا. 12 لاکھ میں بن گیا. دیکھیے بنی گالا پہ دو باتیں ہیں. ایک بات یہ ہے کہ اس گھر کے پیسے کہاں سے آئے, کیسے آئے. اس پہ بھی پتہ چلا کہ امینٹی اسکیم ایک پہ ہوئی تھی, امینٹی اسکیم کے جس میں جو پیسے آپ نے شو نہیں کیا وغیرہ اس کے لیے آپ کو چھوٹ ملی تھی. عمران نے اس سے فائدہ اٹھایا تھا, معافی نامہ ہو گیا, وہ ہو گیا. اب یہ ہے کہ وہ لیگلائز نہیں تھے, اس کو لیگلائز کرا لیا. اگر ہو گیا وہ کہتے ہیں مشروط ہو گیا وغیرہ, 12 لاکھ میں ہو گیا زیادہ نہیں. اور اس کو ظاہر ہے کورڈ ایریا کے حساب سے کیا ہوگا, حالانکہ اگر کورڈ ایریا نہ ہو تو 300 ایکڑ پر ہے وہ علاقہ پورا ہے, تو پہاڑی بالکل اور کچھ نہیں, لیکن بہرحال علاقہ تو علاقہ ہے نا جی, آپ کی سلطنت ہے. تو اب لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے باقیوں کے گھر گرا رہے ہیں, جو غریب آدمیوں کے انکروچمنٹ ہوتی ہے غلط ہوتی ہے, اور اپنی انکروچمنٹ اتنی بڑی جو تھی اس کو پہاڑ کی چوٹی پر ٹاپ پہ رکھ کے وہاں سے بیٹھ کے آپ نظارہ کرتے تھے اس کا راول ڈیم کا, وہ آپ نے ختم کر دی ہے. تو یہ ساری وہ صورتحال ہے جس پر میرے خیال میں توجہ لوگوں کو اعتراض تو ہوگا اور وہ کریں گے بھی. اور لیکن اگر حکمران اتنا بھی فائدہ نہ اٹھا سکے تو کیا اٹھائیں گے, لیکن اپالوجیٹک ہیں. شبری فراز کہتے ہیں کہ یہ کنڈیشنل ان کو اجازت, مشروط بالکل اجازت دی گئی. مجھے نہیں پتا وہ شرطیں کیا ہیں جس کے تحت اجازت دی گئی ہے یا کیا گیا ہے, لیکن یہ سارا ایک پیسہ ہوتا ہے کہ اس کو سارا علاقہ. ویسے احسن اقبال صاحب نے اس پہ ایک کمنٹ کیا ہے, وہ میں آپ کو سنواتا ہوں, پھر آپ سے 1 منٹ کا آپ سے کمنٹ ملا جی, پلے کیجئے گا. سلطنت الزامیہ کے لیڈر عمران احمد نیازی کو یہ شرف حاصل ہوا کہ ان کی غیر قانونی تعمیر پر کوئی بلڈوزر نہیں چل سکتا. غریبوں کی چھتوں پہ بلڈوزر چلائے گئے, عام آدمی کے کاروبار کو منہدم کر دیا گیا, زمین بوس کر دیا گیا. لیکن اعلیٰ حضرت عمران احمد نیازی صاحب جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ رول آف لا کے چیمپئن ہیں, جو پاکستان کے خود ساختہ ریفارمر ہیں, اپنے گھر کے لیے انہوں نے قانون تبدیل کر لیا, اور سی ڈی اے جو ان کا ماتحت ادارہ ہے اس کو دباؤ کے ذریعے اپنے لیے مجبور کیا کہ سرٹیفکیٹ جاری کریں. میں کہ اس غیر قانونی کام کے اندر جو شخص ملوث ہے کل اس کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا, انہیں جواب دینا ہوگا. عمران خان کو بھی جواب دینا ہوگا, اور جب عمران خان کی حکومت جائے گی تو اس سرٹیفکیٹ کی دوبارہ تحقیقات کی جائیں گی اور دیکھا آپ نے تو پتہ نہیں ان کے سارٹ میں کیا فکرہ لیا ہے کہ نہیں لیا. مجھے ایک چیز ہے, وہ کہتے ہیں جب حکومت جائے گی, حکومت میں رہتے ہوئے کوئی نہیں. ہاں ظاہر ہے حکومت میں رہتے ہوئے بنی گالا کون چھیڑ سکتا ہے جی. آپ نے کہا نا کہ 12 لاکھ میں کروا لیا, حکومت میں ہوتے بھی نہیں کرانا تو کب کرانا. وہ تو نہیں ہو سکتا, وہ تو کعبہ گرانے کے مترادف ہو جائے گا. یہ اس طرح بھی ہوگا. لیکن مسئلہ ان کا کہنے کا یہ ہے کہ یہ دیکھیے اس زمانے میں تعمیرات جو تھی یہ سی ڈی اے کا علاقہ نہیں تھا, اور لوگوں نے یہاں گھر بنا بھی لیے تھے. لیکن اگر بنا لیے تھے اور وہ انکروچمنٹ تھی, اب کراچی میں تو ہزاروں انکروچمنٹ ہے, لاہور میں ہے, وہ گرائی بھی جا رہی ہیں. بچانا بھی تو کسی کا کام ہے, وہ آپ کے سامنے. یا کلوزنگ ریمارکس آپ سے لینا چاہوں گا. کلوزنگ ریمارکس یہی ہے جی کہ
हालात अभी नॉर्मल नहीं हो रहे हमारे लिए। अब इंडिया का खतरा भी जो है वो सर पे मंडरा रहा है और बहुत सी बातें हैं, शायद इंडिया हमला नहीं करेगा जैसी हमने हाइप क्रिएट कर दी है, सिर्फ रिएक्ट लेना चाह रहा है। लेकिन उसके नतीजे के तौर पर जो मुल्क के अंदर एक तरह की हाइप क्रिएट होनी थी वो हो गई है। हमें मोहतात भी रहना पड़ेगा, अलर्ट भी रहना पड़ेगा और हमारी सियासी कुव्वतों को भी आपस में बैठकर मसले का हल तलाश करना चाहिए। हम लड़ते बढ़ते आगे नहीं बढ़ सकते। सही। सजाद मीर साहब आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त इसके साथ ही अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपने मेज़बान जवाद बाकिर को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।